السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب المجاہدہ۔ مجاہدہ یعنی نفس و شیطان کے وسوسوں اور ادائے دین کی کوششوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وقال اللہ تعالی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، اور فرمایا اپنے رب کا نام یاد کر اور اس کی طرف یکسو ہو جا، یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ وقال اللہ تعالی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے روز قیامت اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ وقال اللہ تعالی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اور فرمایا تم جو کچھ بھی بھلائی اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پالو گے اور وہ بہتر اور صلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ وقال اللہ تعالی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ بے شک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اور میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، یعنی فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کے ذوق عبادت فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس سے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور اس سے پناہ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اس کا فوائد کیا ہے؟ اس حدیث سے اہل بدعت اور شرک، حلولی وجودی اور غیر اللہ کی پجاری اپنے مزعومات اور اباطیل پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا وہ مفہوم ہی نہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس سے بنائے فاسد علی الفاسد کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حدیث کا سیدھا اور واضح مفہوم یہ ہے کہ جب انسان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نوافل بھی اہتمام کرتا ہے تو اللہ کا خاص محبوب بندہ بن جاتا ہے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ کی خاص مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اس کے اعضاء کی نگرانی فرماتا ہے، چنانچہ وہ ان سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے، اور کانوں سے وہی کچھ سنتا ہے، آنکھوں سے وہی کچھ دیکھتا ہے، آنکھوں سے وہی کچھ پکڑتا ہے، ہاتھوں سے وہی کچھ پکڑتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کے قدم اس چیز کی طرف اٹھتے ہیں جس میں اللہ کی رضا مدمر ہوتی ہے، اور جب وہ محبوبیت اور اطاعت کی اس مقام رفیع پر فائز ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی بالعموم قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، ولی کسی مخصوص وضع و حیبت کے حامل کو یا کسی گدی نشین کو مجذوب یا نیم پاگل یا ذکر عبادت کے مخصوص خود ساختہ اطوار اختیار کرنے والے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہے جو فرائض اسلام کا پابند، نوافل کا شوقین اور زندگی کے ہر شعبے میں اطاعت الہی اور سنت مصطفی کا جو خوگر ہے۔ نمبر 3، ایسے اولیاء اللہ کی محبت اللہ کی رضا کا اور ان سے دشمنی اور ان سے نفرت و کراہت اللہ کی شدید ناراضگی اور غضب کا باعث ہے۔ نمبر 4، نوافل کا اہتمام یقیناً اللہ کے قرب کا باعث ہے، لیکن فرائض و سنن کی پابندی کے ساتھ، اگر پہلے فرائض و سنن کی پابندی نہیں ہے تو اس کے بغیر نوافل کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرائض و سنن کی ادائیگی کے بغیر اللہ کے قرب کی خواہش ایک خام خیالی اور باطل محض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ میری طرف ایک بلشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ کے پھلا کے برابر قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ حدیث بخاری۔ نمبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دو عطا، بخشش و مہربانی اور اس کی قدردانی کا ذکر ہے کہ تھوڑے پر وہ بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت قدردان ہے جب کوئی شخص اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ اور کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوشش سے دگنا صلہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا قرب اطاعت الہی اور تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور غیروں کے ڈر کے مابین یہی فرق ہے کہ غیر اللہ سے انسان ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ سے جس قدر زیادہ ڈرتا ہے اتنا ہی اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے، صحت اور فراغت۔ حدیث بخاری۔ 1 نمبر، غبن کے معنی ہے گھاٹا، یعنی اپنی چیز کو کم قیمت پر فروخت کر دینا، کسی چیز کو اس کی اصل قیمت سے دگنی قیمت پر خریدنا۔ دونوں صورتوں میں انسان کا گھاٹا ہے اور معلوم ہونے پر اسے حسرت و ندامت ہوتی ہے، اسی گھاٹے اور حسرت کو غبن کہتے ہیں۔ حدیث میں انسان کو تاجر کے ساتھ اور صحت فراغت کو راس المال کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ جو انسان اپنے راس المال یعنی صحت و فراغت کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، اور جو اسے ضائع کر دیتا ہے یعنی اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ قیامت والے دن خسارے میں رہے گا اور نادم ہوگا۔ نمبر 2، انسانوں کی اکثریت ان دونوں نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتی، چنانچہ وہ اپنے اوقات بھی فائدہ اور فضول کاموں میں صرف کرتی ہے اور اپنی جسمانی قوت و توانائی بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتی ہے۔ اس کا سخت خمیازہ اس کو قیامت والے دن بھگتنا پڑے گا جب ہر چیز کا حساب اور وزن ہوگا۔ اللہم محفوظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں؟ حدیث بخاری اور مسلم۔
یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور بخاری مسلم میں اسی طرح کی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی مروی ہے۔ 1 انبیاء علیہ السلام بالاتفاق کبائر سے اور ان صغیرہ گناہوں سے جو ذرائع بدعات کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں پاک ہوتے ہیں، تاہم ایسے صغیرہ گناہوں کا صدور جن میں رذائل کا پہلو نہیں ہوتا، ان کے متعلق بعض علماء جواز کے قائل ہیں، تاہم اکثریت ان میں سے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ پھر جب یہ بات ہے کہ تو آپ کے گناہوں کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ دراصل آپ کے خلاف اولا کاموں کو حسنات الابرار، سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں کہ مصداق گناہ شمار کر لیا گیا اور اس کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، واللہ عالم۔ 2 جتنا کسی پر اللہ کا انعام زیادہ ہو، اس کا شکر بھی اس حساب سے زیادہ کیا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ فرائض و اطاعت کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیام اللیل سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد نوافل کا اہتمام اور نیکی کرنی چاہیے۔ 4 اس میں اعمال صالح کے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ گناہوں کی معافی کے لیے نیک اعمال کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا، اور تقرب الہی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرنا۔ گویا بندہ مومن کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بے اعتنائی نہیں کر سکتا۔ 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فعل میں امت کو امور خیر بجا لانے کی ترغیب ہے اور زیادہ سے زیادہ محنت اور شوق سے عبادت کرنے کی تاکید ہے۔ اللہم رب توفیقنا، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو شب بیداری فرماتے، آپ گھر والوں کو بھی رات کے آخری حصے میں جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری و مسلم۔ العشر سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں۔ مزد ازار کے معنی ہے، یعنی تہ بند یا چادر۔ یہاں کنایا ہے اس بات سے کہ آپ بیویوں سے کنارہ کشی اختیار فرما لیتے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد عبادت کے لیے مستعد اور تیار ہونا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے اپنا مزر کس لیے ہے کہ یعنی اس کے لیے کہ میں نے اپنے آپ کو تیار اور فارغ کر لیا۔ فائدہ اور اس کی فضیلت والے اوقات میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانی چاہیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرہ رمضان میں معمول ہوتا۔ خود بھی نیکیاں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ آپ کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو جائے اور دوسروں کو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک قوی ضعیف میں بہتری ہے، ہر ایک قوی و ضعیف میں بہتری ہے۔ اسی چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور ہمت نہ ہارو۔ اگر تمہیں کچھ نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث مسلم۔ 1 حدیث میں کمزور اور طاقتور دونوں ایمانداروں میں خیر کو تسلیم کیا گیا ہے، کیونکہ اصل ایمان میں دونوں مشترک ہیں، تاہم قوی مومن کو زیادہ بہتر اور عند اللہ زیادہ محبوب قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ادائے عبادات اور قیام فرائض و سنن اور جہاد وغیرہ میں کمزور مومن سے زیادہ مستعد اور توانا ہوگا۔ 2 نقصان سے دوچار ہونے کی صورت میں صبر و تسلیم رضا کا مظاہرہ کیا جائے، اور انسان اگر مگر کے چکر میں نہ پڑے، اس سے شیطان کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 3 نقصان سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے اور اسباب بھی بروئے کار لانے چاہیے، لیکن نقصان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو برضا رغبت تسلیم کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگے اور اللہ کی
رغبت حاصل کرنے کی کوشش کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.